آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، ایک شخص نے سوال پوچھا اور بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں علماء کرام سے، اور علماء کرام شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق ان کو جواب بھی دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے سوال پوچھا کہ کیا یہ جو آج فیشن وغیرہ چل گیا ہے، یا لوگ اپنے سفید بالوں کو کالا کرتے ہیں، یا بہت سارے نوجوان اور لیڈیز وغیرہ اور جو یہ میل فیمیل ہیں حضرات، یہ چھوٹی بڑی عمر کی جو بھی ہیں، وہ آج کل وہ جو ہیئر کلر چل پڑا ہے اس کا رواج، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ہیئر کلر لگا ہو اور اس کا رنگ ہمارے بالوں کے اوپر چڑھا ہو، تو ہیئر کلر کا رنگ چڑھانے کے بعد جب ہم غسل کریں گے تو کیا وہ ہمارا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کویسچن کرتے ہیں کہ کیا اگر ہم نے ہیئر کلر لگایا ہو، بالوں کے اوپر رنگ لگایا ہو، وہ کلر چڑھایا ہو، تو اس کے ساتھ ہم اگر غسل کریں تو وہ جو رنگ کلر چڑھا ہوا بالوں کے اوپر، کیا اس کلر کی وجہ سے ہمارے غسل میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوگی؟ اور اگر ہم غسل کر لیں تو کیا وہ ہمارا غسل پورا ہو جائے گا، ہم پاک صاف ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو دیکھیے مسلمانوں، بات یہ ہے کہ غسل کا مطلب کیا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پانی بہانا اور اپنے پورے جسم کو پانی سے تر کرنا، اور ایک بال کے برابر بھی جو جسم کا حصہ ہے اس کو خشک نہ رہنے دینا، اس کا نام غسل ہے۔ تو یہ جو ہم جب کلر لگاتے ہیں نا اپنے بالوں کے اوپر، اپنے سر کے اوپر، یا اور داڑھی وغیرہ کے اوپر، بہت سارے لوگ داڑھی کے اوپر بھی کلر لگاتے ہیں، تو اس کلر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کلر، اپنے بالوں کو کلر کرنا، وہ جب ہم لگاتے ہیں تو تب وہ جو کلر ہے اس بالوں کے اوپر اس کی تہ لگ جاتی ہے، مطلب کہ اس کلر کی تہ لگ جاتی ہے، وہ جو جس مواد سے بھی وہ بنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ لگتا ہے، جب اس کو لگانے کے بعد ہم نہاتے ہیں یا سر وغیرہ دھوتے ہیں، اپنے بال دھوتے ہیں، تو وہ جو کلر تھا وہ اتر جائے گا، اس کا رنگ جو ہے وہ چڑھ گیا بالوں کے اوپر۔ اب وہ جو بالوں کے اوپر رنگ چڑھا، تو وہ بالوں کے اوپر کوئی اس نے اپنی تہ نہیں بنائی، بلکہ بالوں میں رنگ وہ اس کا اندر تک چلا گیا، اور جب اندر تک گیا تو بالوں نے اپنا رنگ بدل دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر بالوں کے اوپر اس کی کوئی تہ چڑھ جاتی، کوئی تہ ہوتی، تو اس تہ کی وجہ سے بال گیلے نہیں ہونے تھے، اور بال گیلے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا غسل نہیں ہونا تھا۔ تو سمجھ تو آگئی ہوگی آپ کو، اگر اس کی کوئی کلر کی تہ ہوتی تو ہمارا غسل نہیں ہونا تھا، جبکہ جب ہم لگاتے تب اس کلر کی، وہ جو جس سے بنا ہوتا ہے اس کریم کی وغیرہ کی، وہ تہ چڑھتی، جب ہم اس کو دھوتے ہیں تب وہ تہ اتر جاتی اور کلر باقی رہ جاتا بالوں کے اوپر، اور اس کلر کے ساتھ اگر آپ غسل کریں تو آپ کا غسل ہو جائے گا، آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا غسل رہ گیا یا اس میں کوئی کمی بیشی آ گئی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بس شیطان بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں وہ شیطانیاں کرتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے کہ شاید تمہارا غسل نہیں ہوا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں ساتھ میں یہ بھی کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، فیملی ممبر اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے ایسے مسلمان بہن بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جن کو اس مسئلے کا جواب نہ مل رہا ہو یا ان کو علم نہ ہو اس مسئلے کا، تو ان تک بھی یہ جواب اور اس مسئلے کا حل پہنچ جائے گا۔ تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت ہی جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دی اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔